آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے دی گئی عبارت کی پڑھائی، صفحہ نمبر 42۔ حاصل تعلم ہے اس کا کہ طلبہ متن کو فہم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ یہ عبارت پانی کی اہمیت پر ہے۔ پانی کی اہمیت پر دی گئی عبارت کو بچوں سے صحیح تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھوائیں، اور اس کے بعد آپ نمونے کے طور پر خود ان کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں۔ میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پانی کی اہمیت۔ پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے ہماری زمین کے تقریباً 3/4 حصے میں پانی پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان، جانور، پرندہ یا پودا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہماری زندگی میں پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم نہانے، کپڑے اور برتن دھونے سے لے کر بڑے بڑے کارخانوں میں بھی پانی استعمال کرتے ہیں۔ ہم پانی مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ بارش سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ندی، نالے، دریا، جھیلیں، آبشاریں، پہاڑوں پر گلیشیئر کے پگھلنے اور سمندر سے پانی حاصل ہوتا ہے۔ پانی کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایسی مچھلیاں پیدا کی ہیں جو پانی میں ہی زندہ رہ سکتی ہیں۔ پانی میں کشتیاں چلتی ہیں جو آمد و رفت کا قدرتی ذریعہ ہے۔ ایک صحت مند انسان کو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ پانی بہت قیمتی چیز ہے، اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ بلا وجہ پانی نہیں بہانا چاہیے۔ پانی کا نل استعمال کرنے کے فوراً بعد بند کر دیں۔ ہمیں ابلا ہوا یا فلٹر کا صاف پانی پینا چاہیے۔ محترم ٹیچر، یہ جو مختصر سی عبارت آپ بچوں سے پڑھواتے ہیں، ان کی اغلاط کی اصلاح کرتے ہیں اور پھر خود نمونے کے طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، اس میں 2-3 جو اہم چیزیں ہیں، دیکھیں وہ ان کا تلفظ ہے، ان کا زیر و بم ہے، اور ان کا لہجہ ہے، ان کی آواز ہے۔ چلے میں ایسے کرتا ہوں کہ اس مختصر سی عبارت میں میں ان الفاظ کو اجاگر کرتا ہوں جن کے درست تلفظ پر ہم اب تک زور دیتے رہے ہیں۔ میں صرف ان الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ دوں گا، ایک ایک لفظ کو۔ زندگی، تصور، پرندہ، زندگی، زیادہ، بہت، مختلف، بارش، سمندر، قدرتی، صحت مند، قیمتی، ضائع۔ دیکھیں نا، بہت سے لوگ ضائع کہتے ہیں، غلط ہے، ضائع۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ متن کو فہم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد کی سرگرمی ہے تخلیقی لکھائی، صفحہ 43 پر، جس کا حاصل تعلم ہے، اور اس میں وہی ہم نے کام کرنا ہے کہ جملے لکھوانے سے پہلے تصویر پر طلبہ کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ ان کے لیے جملے لکھنا آسان ہو جائے۔ طلبہ کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں۔ اس کے بعد ہے صفحہ 43 پر ہی نظمیہ اشعار کو لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھنا۔ یہ اشعار طلبہ سے پڑھوائیں اور تلفظ اور لے کو درست کریں۔ 4 شعر ہیں، میں بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ حاصل تعلم ہے کہ طلبہ نظم و نثر کو درست تلفظ، آہنگ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل، وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار، درختوں کی ہے ہر طرف ایک قطار، کہیں ہے چنبیلی کہیں موتیا، گلاب اور گیندا کہیں ہے کھلا،
بیان کیجئے کیا ہری گھاس کا، بچھونا ہے مخمل کا گویا بچھا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔